अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम सोक्रेटिस की दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस रहेगा सोक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, या एनामोनेस जो एक्सियम है या थ्योरी है या मॉरल थ्योरी जो है, जिसका फाउंडेशन जो है हैप्पीनेस पर रखा गया है। और दूसरी बात जो है वर्चू के बारे में हम बात करेंगे कि सोक्रेटिस वर्चू को किस तरह देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं, सोक्रेटिस कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद जो है वो है खुशहाली, और खुशहाली के लिए ज़रूरी ये है कि इंसान बंदा जो है ये वर्चुअस हो। सोक्रेटिस इस तरह कहते हैं। और दूसरी बात वो अहम ये वो करते हैं कि लाज़मी यही है कि रैशनल एक्ट्स का जो है वो मकसद जो है वो हैप्पीनेस है, या हम ये कह सकते हैं बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह रैशनल या रीज़न से या रैशनल थिंकिंग के ज़रिए से जो है सोक्रेटिस कहते हैं कि हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं या हम कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एडोमिनस जो है, जो एक्सियम है या जो थ्योरी है, हम कह सकते हैं कि सोक्रेटिस जो है वो रियल फाउंडर थे इस कॉन्सेप्ट का। और इसका मतलब ये है, लेटरली इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक नेचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाकू की बात करते हैं तो चाकू जो होता है वो बना इसलिए होता है कि वो किसी चीज़ को काट सके और बेहतरीन तरीके से काट सके। तो अगर एक चाकू जो है वो बेहतरीन तरीके से काट सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है जो है ये अपनी नेचर, चूँकि नेचर इसका इस तरह है कि वो काटने के लिए है। तो अगर ये मतलब बेहतरीन तरीके से एक चाकू काटता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये चाकू जो है ये एडोमिनिस्ट है, या ये हम कह सकते हैं कि ये जिस तरह वो चाकू का एग्ज़ाम्पल देते हैं इस तरह इंसान का भी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इंसान जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता जब तक वो अपनी नेचुरल उनका जो पोटेंशियल्स होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मकासद होते हैं ज़िंदगी का, वो हासिल नहीं कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि जब तक इंसान असल नेचर तक नहीं जाता, वो अपनी जो रियल लाइफ का जो मकसद है वहाँ पर वो हासिल नहीं कर सकता, जो कि हैप्पीनेस है, खुशहाली है, तब तक जब तक इंसान वर्चुअस ना हो। और वर्चू के बारे में वो कहते हैं कि जिस तरह ये कॉन्सेप्ट ग्रीस में या एथेंस में जो है ये चलता आ रहा था, तो सोक्रेटिस भी कहते हैं कि वर्चुअस बंदा जो है वो बाद में वर्चू को डिफ़ाइन करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि वर्चुअस बंदा जो है वो करेजियस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मॉडरेट होते हैं, या वो जस्ट होते हैं, या वो कहते हैं कि उनके साथ वेस्टम होता है। तो इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से जो है वो मतलब इसकी इंटरडिपेंडेंस से इस तरह की क्वालिटीज़ की यूनिटी के ज़रिए से जो है इंसान वर्चुअस बन सकता है। तो वो से कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो है वो मकसद ये है कि इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके, इंसान खुशहाली के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार सके, या इंसान जो है वो खुशहाली और हैप्पीनेस जो है वो हासिल कर सके, या कंटिन्यू जो है वो कर सके। और इसके लिए ज़रूरी जो है वो कहते हैं कि वर्चूज़ जो है वो ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, ताकि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करे, अपनी ज़िंदगी का जो एक अहम मकसद है खुशहाली या हैप्पीनेस जो है वो बेहतरीन वो हासिल कर सके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हैप्पीनेस जो है वो गुड लाइफ, या हम जिस तरह हमने पहले कहा कि इंसान बेहतरीन तरीके से वो रह सके, इसके लिए लाज़मी ये है कि इंसान जो है वो एक्ट इस तरह करे जो कि वर्चुअस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान जो है इस तरह एक्ट्स करे जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो, या इंसान इस तरह के काम करे जिससे सोसाइटी में फॉर एग्ज़ाम्पल वो करेजियस हो, वो उनमें इंसाफ हो। तो वो कहते हैं कि इन्हीं एक्ट्स के ज़रिए से इंसान जो है वो हैप्पी मतलब खुशहाल भी रह सकता है और वर्चुअस भी बन सकता है। दूसरी बात ये है अच्छा दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि वर्चू जो है ये हैप्पीनेस है,
یا یہ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہیپینس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ورچو کے ذریعے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ورچو جو ہے بیسیکلی ہیپینس ہے، یا ہیپینس جو ہے یہ ورچو ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں یا اس طرح ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس کے لیے صرف اور صرف ورچو کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف کرجس بھی نہیں اگر ہے، لازمی ہے یہی بات، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ پرفیکٹلی جو ہے وہ خوشحال رہ سکے۔ دوسری چیزیں جس طرح کہ فار ایگزامپل ہیلتھ کی بات ہم کرتے ہیں یا ویلتھ کی بات ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی لازمی ہے، لیکن لازم اتنی مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نہ ہو، فار ایگزامپل ویلتھ نہ ہو، وہ کہتے ہیں اگر ویلتھ نہ ہو تو لازمی نہیں ہے کہ انسان خوش نہ ہو۔ دوسری ورچو اس طرح کی چیز ہے کہ اگر ورچو نہ ہو تو انسان خوش نہیں رہ سکتا، لیکن ویلتھ کا جو ہے، ہیلتھ کا نہیں، ویلتھ کا جو ہے پوزیشن اس طرح نہیں ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس کو زیادہ میکسیمائز کر سکتا ہے ویلتھ اور ہیلتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہیلتھی لائف کے ذریعے سے جو ہے فزیکل کمفرٹ میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہیپینس جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس، خوشحالی جو ہے وہ ورچو کے ذریعے سے وہ آ سکتا ہے، یا ہم خوشحال ہو سکتے ہیں، ہم ہیپی ہو سکتے ہیں، ہیپینس یا اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں تب جب ہم ورچوئس ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ورچو جو ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ ورچوئس ایکشن کے ذریعے سے، فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم فائدہ پہنچاتی بھی ہیں، تو اس طرح بھی ہے کہ دوسروں کی ورچوئس ایکٹس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں وہ فائدہ جو ہے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے دونوں اطراف جو ہے وہ خوشحال رہ سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مختلف کوالٹیز، مختلف ویلیوز جو ہیں، مختلف فار ایگزامپل فیچرز جو ہے یا کارڈنلز جو ہے وہ ورچو کے گریس میں یا ایتھنز میں وہ پہلے سے موجود تھے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں، سوکریٹس کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے ورچو کے لیے کریج ضروری ہے، وزڈم ضروری ہے، جسٹس ضروری ہے، ٹیمپرنس جو ہے یا ماڈریشن جو ہے یہ ضروری ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے لیے سب سے لازمی چیز جو ہے وہ ہے وزڈم یا نالج جو ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پلیٹو کی بات اگر ہم کرتے ہیں، پلیٹو کہتے ہیں کہ انسان تب تک جو ہے وہ ورچوئس نہیں بن سکتا جب تک وہ ان کے پاس نالج نہ ہو، یا ارسطاٹل بھی سوکریٹس بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں لازمی یہی ہے کہ ہم اگر بندہ ورچوئس ہو تو ان کے ساتھ وزڈم اس لیے لازمی ہے تاکہ وہ جان سکے، تاکہ وہ کمپریہینڈ کر سکے، تاکہ وہ سمجھ سکے جو ادر چیزیں ہیں، فار ایگزامپل کریج ہے، جسٹس ہے، یا ٹیمپرنس ہے، یا ماڈریشن ہے۔ اور ساری چیزوں کے لیے لازمی ہے کہ بندہ ریزن کا استعمال کرے، ریشنل تھنکنگ کا استعمال کرے، تو اس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے ورچوئس بن سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فار ایگزامپل کارڈنلز ہے یا جو فیچرز ہے، فار ایگزامپل جو کوالٹیز ہے ورچوئس بندے کا، یہ ان میں انٹر ڈیپینڈنس ہے یا یونٹی ہے، اور یونٹی انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے سے جدا جو ہے یہ نہیں رہ سکتے۔ فار ایگزامپل اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر بندہ ورچوئس ہو، یہ جسٹ ہو، یا ان میں ماڈریٹ نہ ہو، یا کریجیس نہ ہو، یا ان کے ساتھ وزڈم نہ ہو، یا ان کے ساتھ نالج نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہے اور لازمی بھی ہے، اور ساری چیزوں میں یونٹی جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کریجیس مین جو ہے وہ وائز بھی ہوتا ہے، وہ جسٹ بھی ہوتا ہے، وہ ماڈریٹ بھی ہوتا ہے، وہ ٹیمپریٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں میں یونٹی بھی ہے اور انٹر ڈیپینڈنس جو ہے یہ انٹر ڈیپینڈنس بھی ہے۔ دوسری بات، آخری بات یہ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اگر ہم ویسڈم کی بات کرتے ہیں، اگر ہم نالج کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ورچو جو ہے جس کے ذریعے سے ہم خوشحال رہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ہیپینس کو اچیو کر سکتے ہیں، یا ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، یا میکسیمائز کر سکتے ہیں، اس کے لیے لازمی ہے ورچو کا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ورچو از نالج،
اور یہ ہم چونکہ بعد اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ان کا کیا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ورچو از نالج. بہت آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان تب تک خوش نہیں رہ سکتا جب تک وہ ورچوس نہ ہو. ورچوس ہونے کے لیے لازمی ہے کہ بندہ نالجبل ہو. فار ایگزامپل ان کے ساتھ ویسڈم ہو, وہ کریجیس ہو, ان کے ساتھ وہ موڈریٹ ہو, وہ جسٹ ہو, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہم ویسڈم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ویسڈم انسان میں ریزن کے استعمال سے, ریشنل تھنکنگ کے ذریعے سے آ سکتا ہے, دوسری کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ سے, ریزن کے استعمال سے, عقل کے استعمال سے انسان جو ہے سوکریٹیز کے مطابق جو ہے انسان ہیپینس کو یا خوشحالی کو میکسیمائز بھی کر سکتے ہیں, اچیو بھی کر سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں.